नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज वही 282 आयत है सूरह अल-बकरा की आखिरी आयत, वही ज़ेर तफ़सीर है इंशाअल्लाह। तो कल मैं ये आपसे कर रहा था कि इस्लाम में आसानियाँ मुश्किल नहीं है। अद्दीन युस्र वला उसर, दीन आसान है, दीन मुश्किल नहीं है। एक दफ़ा अब्दुल्ला बिन मसूद कुछ सहाबा किराम के पास से गुजरे। कुछ लोग उनमें ऐसी बातें कर रहे थे, परेशान कुन बातें, मायूसी की बातें। तो आपने फरमाया आप मायूस क्यों करते हैं इनको? अल्लाह के रसूल ने फरमाया यस्सिरा वला तुअस्सिरा बश्शिरा वला तुनफ़िरा। फरमाया आप इनको आसानियाँ बताएं, जो दीन में आसानियाँ हैं। आप इनको मुश्किल मुश्किल बातें बताकर दीन से मत दूर ले जाएं। तो दीन में आसानी है, खुशखबरियाँ हैं। तो साबका अदयान में आसानियाँ नहीं थी, मुश्किल थी, बहुत मुश्किलात थी। हदीस में आता है कि अगर कोई शख्स पेशाब करता, पेशाब का कहीं छींटा गिर पड़ता तो उसके दरवाजे के आगे लिखा होता था कि अपने कपड़े को फुलाने से काट दो, अपने चमड़े को काट दो, यहाँ पर पेशाब के छींटे गिरे हुए हैं। एक सहाबी कहता है अल्लाह के रसूल अगर हमारे साथ भी ऐसे हो, हम दुनिया में सज़ा भुगत लें। फरमाया नहीं या अल्लाह, मैं तुझसे आसानी का मामला चाहता हूँ। फरमाया तुम गवाह रहना, अल्लाह कहता है मैया मलसुअन और यज़लिम नफ्सा सुम्मा यस्तग़फिरुल्लाह याजिदिल्लाहु गफ़ूर रहीम। फरमाया जो शख्स बुरा काम कर ले, फरमाया कि यह अपने नफ्स पर जुल्म कर बैठे, फिर वो अल्लाह से बख्शिश मांगता है, याजिदिल्लाह गफ़ूर रहीम, अल्लाह को गफ़ूर और रहीम पाएगा, अल्लाह माफ़ कर देगा, अल्लाह रहम करेगा। या अल्लाह मैं तो तुझसे रहम का सवाल करता हूँ। तो साबका अदयान में सख्तियाँ थी, हमारे दीन में सख्तियाँ नहीं है, आसान दीन है। साबका उम्मतों पर माल गनीमत हराम था, वो माल गनीमत नहीं खा सकती थी। एक खुले आम में खुले आम माल गनीमत को रख दिया जाता, किसी ग्राउंड में खुली जगह पर रख दिया जाता, आसमान की तरफ से आग आती, वो माल गनीमत को खा कर चली जाती। अगर माल गनीमत को आग जला देती, वो समझते कि अल्लाह ने हमारी तौबा कबूल कर लिया, अल्लाह ने हमने जो कुर्बानी दी थी, हमने जिहाद किया था, अल्लाह ने हमारे जिहाद को कबूल कर लिया। तो उस वक्त माल गनीमत मुजाहिदीन के लिए हलाल नहीं था, मुजाहिदीन उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। आसमान से आग आती, वो जला के चली जाती। इसी तरह और भी बहुत सारे मसाइल हैं। वो लोग अपने इबादत गाहों में इबादत किया करते थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे लिए तमाम ज़मीन को मस्जिद बना दिया गया है। कुर्बानी को शख्स करता तो वो भी मैदान में कुर्बानी को रख देता। मैं कुर्बानी के गोश्त को अगर उसकी कुर्बानी मंजूर मकबूल होती, अल्लाह के आसमान की तरफ से आग आती और उसको खा के चली जाती, वो समझते अल्लाह ने हमारी कुर्बानी कबूल कर ली है। एक मरतबा जनाब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक लौंडी के पास गए। अच्छा, उसके पास गोश्त था सदके का। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हमें भी खिलाओ गोश्त। वो कहती है अल्लाह के रसूल ये सदके का गोश्त है। आपने फरमाया कि तुम्हारे लिए सदका है, हमारे लिए तोहफा है। तुम्हें सदका किसी ने दे दिया, ये तुम्हारी तरफ से हमें तोहफा मिल जाएगा। कितनी खूबसूरत ताबीर है। तो साबका अदयान में तकलीफ़ें थी, तंगियाँ थी। हमारे दीन में तंगियाँ नहीं है, तकलीफ़ें नहीं है। हमारा दीन हमारे फितरत और नेचर के मुताबिक है, आसान दीन है। दीन आसान है, दीन में मुश्किलात नहीं है। तो फरमाया कि हर शख्स को जो उसने कमाया है उसकी जवाबदेही अल्लाह के यहाँ है। ये नहीं हो सकता कि एक शख्स ने बुराइयां की, बुरे काम किए, ज़िना किया, बदकारी की,
بیت المال کو کھایا، لوگوں کی زمینوں کو ہڑپ کر گیا، حلال حرام کا امتیاز نہ کیا، تو فرما اس کو اسے جواب دینا پڑے گا قیامت کے وہ اکیلا ہی آئے گا اس جواب کے لیے. اس کے ساتھ کوئی پیر فقیر نہیں ہوگا، کوئی بڑا آدمی نہیں ہوگا. ہر شخص کہے گا رب نفسی رب نفسی، اللہ میری جان کو بچا لے، اللہ میری جان کو بچا لے. اللہ دوسری دنیا کو بے شک جہنم میں پھینک دے، مجھے جہنم سے بچا لے. اس وقت ہر شخص کہے گا میرے گناہ کوئی اٹھا لے، کاش میرے گناہ کوئی اٹھا لے. حدیث میں آتا ہے 2 شخص اللہ کے ہاں پیش ہوں گے، ایک ظالم ایک مظلوم. مظلوم ظالم کو پکڑ لے گئے، ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہے گا یا اللہ اس نے مجھ پہ بڑی زیادتی کی دنیا میں. اللہ کہے گا تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے بدلہ دے دے اس کا، مجھے نیکیاں دے اس کو میرے گناہ دے دے. اللہ کہے گا کہ اب اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں رہی. تو وہ کہے گا اذا یحمل اوزاری، اللہ یہ میرے گناہ اٹھا لے، میرے گناہ اس کی کمر پہ لاد دے. تو حدیث میں آتا ہے کہ عرش کے سامنے بیٹھے ہوں گے اپنے گھٹنوں کے بعد، جیسے آدمی تشہد میں بیٹھتا ہے. قیامت کے دن ظالم ہے وہ سب سے زیادہ کمزور ہوگا، زانی سب سے زیادہ کمزور ہوگا. فرعون، شداد، حامان، لوگ ان کو اپنے پاؤں تلے رون دیں گے. وہاں سب سے طاقتور متقی پرہیزگار شخص ہوگا. آج کا مسلمان چاہتا ہے کہ عیاشی تو ہم کریں بے محال، اور آخرت میں ہمارا نام ابو بکر صدیق کے ساتھ آ جائے، اللہ کے رسول کے ساتھ آ جائے. کیسے ہوگا؟ من حب بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے وہ اسی کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا. اگر ایک آدمی یہودیوں سے محبت رکھتا ہے وہ یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. عیسائیوں سے محبت رکھتا ہے ان کے ساتھ اٹھے گا. اگر عیسائی بادشاہوں سے محبت کرتا ہے وہ بادشاہ سلامت انہی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. من حب بقوم فہو منہم، جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. مسلمانوں، ہم لوگ اپنی اصلاح کریں تاکہ ہمارا حشر و نشر اچھے لوگوں کے ساتھ. فرمایا کہ پھر انسان سے معاشرے میں غلطی ہوتی ہے، انسان اپنا حساب کتاب اللہ کو دے گا. جو گناہ کیے ہیں وہ گناہ اس کے پاس محفوظ ہوں گے، جو نیکیاں کی ہیں ہر شخص نے وہ نیکیاں بھی اس کے ساتھ محفوظ ہوں گی. اور فرمایا کہ دعا کرے آدمی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، یا اللہ اگر ہم بھول جائیں، یا اللہ اگر ہم سے خطا ہو جائے ہم کو معاف کر دیجیے گا. تیرا کام ہے خطا کاروں کو معاف کرنا، گنہ گاروں کو معاف کرنا. یا اللہ ہم پر ایسے بوجھ نہ لادنا جیسے ہم سے پہلے لوگوں پہ بوجھ ڈالے گئے. ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے. اللہ کے رسول کے آگے آگے ایک بدو جا رہا تھا. بدو کہتا یا کریم، اللہ کے رسول بھی فرماتے یا کریم. فالتفت الاعرابی، بدو نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ میرا کون مذاق اڑا رہا ہے. دیکھا پیچھے مڑ کر سیدھا چل دیا. چلتے چلتے جس وقت مقام ملتزم کے پاس آئے تو بدو کہتا یا کریم، اللہ کے رسول بھی فرماتے یا کریم. تو بدو نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کہا اتستہزئ بی بکونی بدوی، آپ میرا مذاق اڑانا ہے بدو سمجھ کر. لولا صباحت وجہک رشاقتک القط لشکوتک الی حبیبی و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کی اتنی خوبصورت شخصیت نہ ہوتی، آپ کی یہ پرسنالٹی نہ ہوتی تو میں آپ کی شکایت اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتا. حدیث میں آتا ہے کہ اوریت حبیبک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا نہیں اللہ کے رسول میں نے دیکھا نہیں.
فرمایا فَبِمَا آمَنْتُ بِهِ، کیسے ایمان لے آیا تم اللہ کے رسول کے ساتھ؟ کہتے میں ایمان بالغیب لے آیا، میں آپ کی رسالت کی تصدیق کر چکا ہوں آپ کی تعلیمات دیکھ کر۔ وہ کہنا اب میں ملوں گا اللہ کے رسول کو۔ تو حدیث میں آتا ہے جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حبیبک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارسلنی اللہ بشیرا و نذیرا، میں تیرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اللہ نے مجھے خوشخبری سنانے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جس وقت اس بدو نے یہ بات کہی، جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتا ہے اللہ کے رسول اب یحاسبنی ربک، کیا تمہارا رب میرا حساب لے گا؟ اللہ نے فوراً آسمان سے فرشتہ بھیجا، کہا اس شخص سے جا کر کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے گا۔ وہ آیا فرشتے نے کہا پیغام دے دو اللہ کے رسول۔ تو بدو نے سن کر کہا ان حاسبنی ربک حاسبت ربک، اگر آپ کے رب نے میرا حساب لیا میں اس کا حساب لوں گا۔ پھر آسمان سے فرشتہ آیا، فرشتہ کہتا اللہ پوچھتا تم کیسے حساب لو گے اپنے رب کا، وہ تو تیرا رب ہے۔ تو بدو کہتے ہیں ان حسبنی علی ذنوبی حاسبتہ علی مغفرۃ، اگر اللہ نے میرے گناہوں کا حساب لیا میں اس کی بخشش کا حساب لینا شروع کروں گا۔ کہوں گا یا اللہ کہاں میرے گناہ، کہاں تیری بخشش اور میرے گناہوں کا کیا مقابلہ، تو بہت ہی بخشنے والا ہے۔ ان حسبنی علی خطیئۃ حسبتہ علی عفوہ، اگر میرا اللہ نے حساب لیا میری خطاؤں کا میں اس کی عفو کا حساب دوں گا۔ خطائیں ہیں میری، تیری عفو تو بہت زیادہ ہے۔ اگر اللہ نے حساب لیا تو بخیل تھا، خرچ نہیں کرتا تھا اللہ کی راہ میں کہوں گا مولا پاک تو خزانوں کا مالک تھا، میں غریب آدمی خرچ نہیں کرتا، ضرورت مند تھا۔ تو آسمان سے پھر فرشتہ آیا، فرشتہ کیسا اللہ کے رسول اللہ نے پیغام دیا، بدو سے کہا ہے کہ اللہ بغیر حساب کے تم کو جنت میں لے جائے گا اور تم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنائے گا۔ یہ کن کو یہ چیزیں ملیں گی؟ جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے امید رکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اسے وہی سلوک کروں۔ فرمایا بندگان خدا کیا کہتے ہیں اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، اے اللہ ہم پر بوجھ نہ لادنا جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، واعف عنا، ہم کو معاف کر دینا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، ہم پہ رحم کرنا، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا آقا ہے۔ یا اللہ ہم کمزور بے آسرا بے سہارا، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف تو ہی ہماری مدد کر۔ جب اللہ کی مدد آتی ہے منٹ اور سیکنڈوں میں کام ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کی مدد نہیں آتی، اس قوم کو اللہ کی مدد نہیں ملتی، وہ قوم خاک بن جاتی ہے، اس کا کچھ نہیں رہتا، وہ قوم رسوا ہو جاتی ہے۔ تو مسلمان کیسے ہیں فانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ تو ہماری کافروں کے خلاف مدد فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔